بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے اسی گئے امر کے معنی کے حوالے سے تھی، اور ہم نے یہ واضح کیا کہ صیغہ امر جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی اپنی حقیقی معنی انشاء بعث، انشاء طلب میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس کے دوائی جو ہیں وہ متفاوت ہو سکتے ہیں، اور جب اس کا معنی موضوع لہو کا لحاظ کیا جائے تو اس کا استعمال جو ہے وہ بدائی البعث و تحریک ہوتا ہے کہ بھائی مکلف کو مطلوب کے حصول کی طرف جو ہے نا وہ تحریک کیا جائے، بعث کیا جائے۔ اور مجازن جو ہے وہ کبھی وہ تحدید کے لیے، کبھی انذار کے لیے، کبھی دیگر دوائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک وہم جو ہے نا وہ علماء کی طرف سے بیان ہوا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی یہ لفظ جو ہے وہ خداوند متعال کے لیے استعمال ہو تو اس صورت میں لازمی ہے کہ ان الفاظ کو نہ فقط اس فعل امر کے صیغے کو بلکہ دیگر جو صیغہ ہے انشائیہ ہیں جیسے تمنی، ترجی، استفہام وغیرہ ہے، تو وہاں پہ ان الفاظ کو ان کی حقیقی معانی سے جدا کیا جائے اور پھر معنی مجازی میں جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے، کیونکہ خدا کے بنسبت تمنی، ترجی یا استفہام حقیقی معنی میں جو ہے نا وہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اس توہم کو اپنے عبارات میں یا اپنے الفاظ میں بیان کریں تو یہ ہوگا کہ یہ صیغ انشائیہ جو بھی ہیں جب بھی یہ خدائے متعال کے لیے استعمال ہوں تو لازمی ہے کہ ان کو ان کی حقیقی معنی سے جدا کیا جائے اور معنی مجازی میں استعمال ہونے کا قائل ہوا جائے، ورنہ ذات الہی میں عجز و جہل کا ہونا لازم آئے گا، جبکہ اس کا بطلان جو ہے واضح ہے۔ مثال کے طور پہ جب خداوند متعال کے لیے استفہام استعمال ہوتا ہے تو حتمی بات ہے کہ وہاں پہ استفہام حقیقی جو ہے نا وہ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو عالم بکل شیء ہے، قادر علی کل شیء ہے، تو اس کے لیے کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ اس چیز کا قائل جو اس چیز کو نہیں جانتا کہ استفہام حقیقی کرے۔ مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، محال تب لازم آتا کہ جب ان الفاظ سے ان کی معانی حقیقیہ یا کے لیے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوائی فرق کرتے ہیں، باقی جو لفظ کا معنی ہے وہ حقیقی ہے، اور اس میں جو اس کا استعمال ہے اس سے محال لازم نہیں آتا۔ محال تب لازم آتا کہ جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی معنی حقیقی یا دائی حقیقی، مثال طلب فہم کا جو ہے نا وہ دعویٰ کرتے یا اس کو متوقع کرتے خداوند متعال کی طرف سے، پس جب دوائی دیگر موجود ہیں تو مجاز جو ہے وہ لازم نہیں آتا۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں ایکازن، ایک خبرداری، لا یخفی ان ما ذکرناہ فی صیغۃ الامر، یہ جو ہم نے صیغہ امر میں کہا کہ یہ حقیقتاً انشاء طلب میں بدائی البعث و تحریک استعمال ہوا ہے، یہی چیز جو ہے جارن فی سائر الصیغ الانشائیہ
ان معانی کی معانی حقیقیہ ہیں جو خدا کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ تمنی کی معنی حقیقی خداوند ذات متعال کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. استفہام کی معنی حقیقی جو تابع فہم ہے وہ نہیں ہو سکتی. من لل انشائی علیکائی، لیکن معنی انشائی ایکائی کہ جس میں غرض فقط معنی کا انشاء کرنا ہے، واقع کرنا ہے اس معنی کو، نہ کہ اس کی حقیقی اصداق کو خارج میں محقق سمجھنا ہے یا معتبر جاننا ہے. الذی یکون بمجرد قصد حصول بالصیغہ، وہ معنی انشائی اکائی کے جو فقط قصد حصول سے جو ہے صیغے کے ذریعے اس سے حاصل ہو جاتی ہے. کما عرفتہ، جس طرح سے آپ پہلے جان چکے ہیں. ففی کلامی تعالیٰ کا دوست مرد فی معنی الاکائی الانشائی ایضا، تو اس سے تو محال کہ ہم حقیقتاً ان کا ثبوت چاہتے ہیں یا اس کے ثبوت کا اظہار چاہتے ہیں. بل امر آخر حسب ما یقتضی الحال، بلکہ کسی اور غرض کے لیے کہ جس کی حال تقاضا کرتا ہے. اب وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے اظہار المحبہ کہ بھائی محبت کے اظہار کا تقاضا کیا جائے. اول انکار، یا استفہام جو ہے وہ انکاری آتا ہے مثال کے طور پہ ایک چیز کو کہ انکار کرنے کے لیے استفہام کو استعمال کیا جائے. تقریر، یا حقیقت میں دوسرے سے یا اعتراف لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. الا غیر ذالک، یا اس کے علاوہ دیگر دوائی بھی ہو سکتے ہیں. پس خداوند متعال کے لیے جب یہ الفاظ استعمال ہوں تو معنی اکائی انشائیہ کے ساتھ ساتھ ان سے یہ چیزیں بھی مقصود ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں مقصود ہوں تو محال لازم نہیں آتا. محال تو فقط اس وقت لازم آتا کہ جب ان کی معنی حقیقیہ کو خارج میں ان کا محقق کرنا اور ایجاد کرنا مقصود ہوتا. کہتے ہیں من ظاہر ان ما ذکر من المعانی الکثیرہ لصیغۃ الاستفہام، کہ صیغہ استفہام کے لیے جتنی معنی ذکر ہوئی ہیں، بہت ساری معنی جو ذکر ہوتی ہیں، لیس کما ینبغی، وہ بھی اسی طرح سے نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. بے الفاظ دیگر وہاں پہ استفہام حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ دوائی جو ہے وہ مختلف ہیں اور وہ چیزیں جو فرق کرتی ہیں اور ان کا خارج میں تحقق حتیٰ کہ ذات خداوندی کے لیے بھی محال نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بحث ہو گئی. اس کے بعد دوسری بحث جو ہے وہ ہے مباحث دوم حقیقت صیغہ امر، کہ بھائی امر کا جو صیغہ ہے اس کی تحقیق کی جائے کہ بھائی صیغہ امر وجوب اور نہ. مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صیغہ امر مادہ امر کی طرح وجوب میں ظہور رکھتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل جو ہے وہ تبادر ہے. اصل دلیل تبادر ہے، البتہ معیدات بھی موجود ہیں. اب ان معیدات کی اگر فہرست بنائی جائے تو تقریباً 5 ادلہ جو ہے نا وہ مصنف یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. جتنے بھی ادلہ ہو سکے وہ ہم آج پڑھیں گے، بقیہ بات میں. پہلا یہ ہے کہ بھئی ندب کا جو احتمال ہے وہ مخالفت کرنے والے کی مخالفت کے عنوان عذر قبول نہیں کیا جا سکتا. اب مثال کے طور پہ اگر امر آ جائے اور کوئی کہ بھئی اس نے عصیان کیا اور پوچھا جائے کہ بھئی تم نے کیوں مخالفت کی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو یہ ندب کا احتمال قبول نہ
دلیل اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ حقیقت ہے معنی وجوب میں یا وجوب میں حقیقت رکھتا ہے۔ صلی اللہ